یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اس آیت کی تہ میں ہم جاتے ہیں، جب اس آیت کے الفاظ میں ہم غور کرتے ہیں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ایمان دماغ اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین اور اقرار کر لینا، یعنی انسان اپنے داخلی اعضاء، باطنی اعضاء جسمانی سے یعنی دل اور دماغ سے جب انسان اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اس کی صفت خالقیت کا یقین و اقرار کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی نبوت، ان کے لائے ہوئے پیغام پر یقین کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہو گیا۔ لیکن جب اسی ایمان کے تقاضے انسان کے ظاہری اعضائے جسمانی سے نمودار ہونے لگیں تو اس کو اسلام کہا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام ہم پر نافذ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے جتنے احکام ہم تک پہنچائے ہیں، ان احکام پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کرنا، جیسے کہ ایمان مجمل بیان کیا گیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اس کی تمام صفات کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ تمام ایسی صفات کا مالک ہے جن صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے بندوں کے لیے فیصلے فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت، صفت الوہیت پر ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ تو یہ ایمان ہو گیا، اور پھر ہم جب نماز پڑھنے لگیں، ہمارے ظاہری اعضائے جسمانی سے جب ہمارے ایمان کا اظہار ہونے لگتا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو ہمیں اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جانا ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ آگے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی تم پیروی نہ کرو۔ یعنی اگر ہم ایمان تو لے آئے، لیکن اگر ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اگر ہم نے اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کیا، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، اور جب ہم شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے تو پھر گویا کہ ہم اپنے دشمن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور کبھی بھی ہمارا دشمن ہمارے لیے خیرخواہ نہیں ہو سکتا، ہمیں اچھے راستے پر نہیں چلا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے ہو کر کے اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ جب اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے تو پھر شیطان کو ذرہ برابر ہم پر قابض ہونے، غالب ہونے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اللہ سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے گا، ہمیں معرفت خداوندی حاصل ہو جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جب اللہ ہمارا ہو گیا، ہم اللہ کے ہو گئے، تو پھر دنیا میں غالب آنے سے، دنیا میں باعزت ہونے سے، دنیا میں سربلند ہونے سے ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی قوت نہیں روک سکتی، اور ہم اللہ کے ہو جائیں گے۔ یہاں بھی زندگی ہماری کامیاب ہوگی، اور ہماری آخرت کی بھی زندگی کامیاب ہوگی، آخرت میں ہمارا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ ہمیں اسی کی فکر کرنی چاہیے۔